میری شادی کی پہلی ہی رات لائٹ چلی گئی۔ میرا شوہر ساری رات پیاری پیاری باتیں کرتا رہا، محبت جتلاتا رہا۔ صبح ہوئی تو مجھ پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑی جب میری ساس نے کہا کہ معاف کرنا بیٹی، تمہارا شوہر میرے ساتھ ساری رات ہاسپٹل میں رہا۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی میرے ساتھ یہ بھیانک کھیل کھیل گیا۔ آپ بھی سنیں گے تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میری شادی طے ہو گئی تھی، 2 مہینے بعد کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ وہاں پر تو سب مذہبی قسم کے تھے، اسی لیے کسی نے یہ ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ مجھے لڑکے کی تصویر ہی دکھا دیتے۔ لیکن بہرحال اپنی بھابھیوں کے منہ سے میں نے لڑکے کی بڑی تعریفیں سنی تھی کہ دکھنے میں بڑا ہی اسمارٹ اور خوبصورت ہے۔ ویسے تو میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، اس لیے بھابھیوں کی باتوں سے کچھ مطمئن ہو چکی تھی، اور پھر شادی میں بھی بہت کم وقت تھا۔ یہ 2 مہینے تو بس تیزی سے گزر گئے تھے۔ شادی کا دن آیا تو نکاح کے وقت میرے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال دی گئی، جو نکاح کے بعد ہی میرے اوپر سے اتاری گئی تھی۔ نکاح ہوا تو میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا، لیکن میری ساس کے چہرے پر عجیب سی بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ اس سرد موسم میں بھی ان کے ماتھے پر پسینے آئے ہوئے تھے۔ خیر، شاید وہ شادی کے ہنگامے سے تھکی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گئی تو میں نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ میرا کمرہ بہت اچھا اور بڑا تھا، میرے لائے ہوئے جہیز سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس پر پھولوں سے کمرے کی سجاوٹ نے میرے کمرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ میرے دل میں بھی حسین خیالات آنے لگے۔ کمرے کا ماحول بڑا ہی خوبصورت ہے۔ یقیناً یہ کمرے کی سجاوٹ میرے شوہر نے ہی کی ہوگی، جو اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ اس نے اپنی رات کو میرے لیے کیسے یادگار بنا دیا۔ یہ سوچ کر ہی میں شرم سے سرخ ہو گئی۔ حماد کے بارے میں سوچ کر ہی آج میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، مگر اچانک ہی کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ ایک دم سے کمرہ اندھیرے میں ٹوٹ چکا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، اسی لیے گرمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سردی اپنے عروج پر تھی، لیکن اس اندھیرے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے لائٹ کیوں چلی گئی، لیکن اسی وقت مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کمرہ کھل کے بند ہوا، مجھے بس کالا سایہ ہی نظر آیا۔ میں نے کہا کون؟ تو آگے سے آواز آئی کہ میں حماد، آپ کا شوہر۔ یہ سن کر تو میں شرم کے مارے آگے کچھ بول ہی نہ پائی۔ حماد میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ محلے کی بجلی کا ٹرانسفارمر پھٹ گیا ہے، اس لیے ساری رات لائٹ نہیں آئے گی۔ یہ سن کر تو میں خود بھی پریشان ہو گئی کہ مجھے حماد کا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دکھا تھا۔ میرا موبائل میرے پرس میں تھا اور اندھیرے میں نہ جانے کہاں تھا، ورنہ میں اپنے فون کی ٹارچ لائٹ ہی جلا لیتی۔ حماد میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے موبائل کی ٹارچ کھولیں گے، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگا زینت، یہ رات ہمیں اندھیرے میں ہی کاٹنی پڑے گی، کیونکہ لائٹ ٹھیک کرنے تو صبح ہی کوئی آئے گا۔ میں بھلا کیا جواب دے سکتی تھی؟ موسم ٹھنڈا تھا اور اے سی سے بھی یہ کمرہ کافی ٹھنڈا تھا۔ حماد نے میرا ہاتھ پکڑا جو اس وقت سن ہو رہا تھا، اور 2 گجرے میرے ہاتھوں میں پہنائے گئے۔ اس کے بعد وہ میری تعریف کرنے لگا۔ اس کی باتوں میں تو شاید کوئی جادو تھا۔ میں کھونے لگی۔ وہ مجھ سے محبت اظہار کرنے لگا، اور میرے زیورات بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اتارے تھے۔ میں ٹھیک سے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کی آواز اور محبت بھری باتیں تو شاید میں نے زندگی بھر نہ سنی تھی۔ حماد کی سنگت میں گزرے لمحات میرے لیے بہت قیمتی بن گئے تھے، یا یوں کہے کہ اس نے ان لمحات کو میرے لیے بہت قیمتی بنا دیا تھا۔ اس کی سنگت کو پا کر میں بہت خوش تھی۔ میری آنکھیں چڑیوں کے چہکنے سے کھلی تھی۔ کمرے میں روشنی چاروں طرف پھیلی تھی، اور کمرے میں آنے والی گلاب کے پھولوں کی خوشبو اب تک مجھے مسرور کیے ہوئے تھی۔ رات کو حماد کی سنگت کا خیال آتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ سی سج گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی، برابر کی جگہ بالکل خالی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ کیا میں کافی دیر تک سو رہی تھی؟ کتنی بری بات ہے کہ سسرال میں پہلا دن ہے اور میں اب تک سوئی پڑی تھی۔ یہاں تک کہ حماد بھی اٹھ کر جا چکے تھے۔ مجھے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ حماد کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے جگا دیتے۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے جب سامنے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، کیونکہ یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ حماد میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے۔
بہرحال میں نے اپنے بالوں کو سمیٹا اور دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو پورے لانج میں سناٹا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے تو نیند جیسے غائب ہی ہو چکی تھی۔ حماد اتنی صبح کہاں گئے تھے؟ بہرحال سسرال میں میری پہلی صبح تھی۔ میں یوں منہ اٹھائے باہر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے کمرے میں ہی بیٹھی حماد کا انتظار کر رہی تھی۔ 8 بجے کے قریب مجھے باہر سرگوشی کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں اٹھ کے کمرے سے باہر نکلی تو میری سانس بیٹھی تھی، ہانف رہی تھی، سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی جیسے ابھی کہیں سے آئی ہو۔ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی، آؤ زینت بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھو۔ دھیرے سے چلتی ہوئی میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی، میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی کہ حماد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ حماد میرے کمرے میں کیوں نہیں آئے، لیکن اپنی سانس کی اگلی بات نے تو میرے ہوش ہی اڑا کے رکھ دیے۔ وہ کہنے لگی، زینت بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں۔ اصل میں جب رات کو تمہارے کمرے میں بیٹھ کر باہر نکلی تو اچانک میری طبیعت بگڑ گئی تھی، اس لیے حماد مجھے فوراً ہاسپٹل لے گیا۔ مجھے بی پی کی پرابلم ہو گئی۔ پوری رات تو ہاسپٹل میں ہی گزر گئی، ابھی ہی واپس لوٹے تھے کہ وہ مجھے گھر چھوڑ کر میری میڈیسن لینے گیا ہے۔ تم بھی کیا سوچ رہی ہوں گی کہ شادی کی رات ہی شوہر کمرے میں نہیں آیا۔ اپنی سانس کی بات سن کر میرے دماغ میں تو دھماکے ہونے لگے۔ اگر حماد ہاسپٹل میں تھا تو رات کو میرے ساتھ کمرے میں کون تھا؟ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے بڑی زور سے چکر آنے لگے، مجھے لگا جیسے میرا دم ہی نکل جائے گا۔ میں نے کس کے ساتھ رات بتائی؟ کون تھا وہ شخص جو حماد کا نام لے کر میرے ساتھ اتنا بڑا اور گھنونا کھیل کھیل چکا تھا؟ مجھے لگا میں تو چکرا کے گر ہی جاؤں گی۔ اس وقت ایک خوش شکل نوجوان لانج میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی تھی۔ میری سانس نے کہا، لو آ گیا حماد۔ حماد نے مجھے سلام کیا۔ میرے دماغ میں تو گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ یہ وہ آواز تو نہ تھی جس نے رات بھر میرے کانوں میں محبت بھری باتوں کا رس بولا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول جائے گا۔ مجھے اپنے وجود سے بھی گھن آنے لگی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ حماد کمرے میں داخل ہوئے، دروازہ بند کیا اور بڑی ہی بے تکلفی سے کہنے لگے، مجھے معاف کر دینا یار، بہت کچھ سوچا تھا شادی کی رات کے لیے، لیکن امی کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، مجھے اچانک سے جانا پڑ گیا، لیکن میں اپنی بہن سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ تمہیں بتا دے کہ مجھے دیر ہو جائے گی۔ انشا نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ حماد مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور میں خالی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں واقعی بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس وقت شاید میرے بس کی بات نہیں رہی تھی، آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ میں نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ میرے کمرے میں میری نند نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس نے مجھے کچھ ایسا بتایا تھا۔ وہ کہنے لگا، او شٹ یار، یہ لڑکی بھی نا بڑی ہی بھلکڑ ہے، بھول گئی ہوگی۔ اچھا پلیز رو مت، مجھے اندازہ ہے رات بھر تم پریشان رہی ہوں گی، اور ایک لڑکی کے لیے ایسے لمحات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جب اس کا شوہر پوری رات کمرے میں نہ آئے اور وجہ بھی اسے معلوم نہ ہو۔ حماد مجھ سے بہت شرمندگی سے معذرت کر رہے تھے، لیکن میں کیا بتاتی کہ جو اذیت اور تکلیف مجھ پر گزری ہے میں تو اسے لفظ بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو حماد پریشان ہو گئے، کہنے لگے، سوری زینت یار، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ انشا یہ سب کرے گی۔ انہوں نے مجھے منانے کی کوشش کرتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے، لیکن مجھے تو گویا کرنٹ سا لگ گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ ان سے کھینچ لیے۔ مجھے ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا، یہاں تک کہ حماد سے بھی۔ میری کیفیت بہت عجیب و غریب سی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، مجھ سے دور رہو۔ وہ میری اس بات کو میری ناراضگی سمجھے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر حماد میرے ساتھ رات کو میرے پاس نہیں تھے تو کون آیا؟ حماد کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، آرام کرو، میری ہی غلطی ہے، مجھے خود تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میری حالت خراب ہونے لگی تھی، میرے کانوں میں رات کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی تھی، وہی پیار بھری باتیں، وہی لہجہ، وہی میرا پورا وجود کانپ کے رہ گیا تھا۔ اذیت تو شاید چھوٹا سا لفظ ہے، وہ تو موت کے برابر تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کان پر رکھ لیے تاکہ جو رات کی باتیں تھی وہ گونج بند ہو سکے، جو کسی نامحرم کی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ کون کیسے میرے کمرے میں آ گیا تھا؟
کیسے اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا تھا؟ میں کیا کہوں گی حماد سے؟ میری بات پر کون یقین کرے گا؟ میری کون سنے گا؟ میرے ذہن میں چلنے والے سوالات نے تو میرے جیسے جان ہی نکال دی ہو۔ اگر میں چپ رہتی ہوں تو ایک گناہ کی تلوار میرے سر پر سوار رہے گی جو مجھے پل پل مار کے ہی رہے گی، اور اگر میں سب کچھ حماد کو بتا دیتی ہوں تو وہ کبھی بھی میری بات پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ میں مائکے سے ہی بدکاری کا بدنما داغ لے کر سسرال آئی ہوں۔ میں کسی بڑے عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی اور ایک بات کا بھی میرے سر پر خوف اتر چکا تھا۔ حماد جب بھی میرے پاس آتے اس بات کو بھی جان جاتے کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ میرا کردار مشکوک ہو کر رہ گیا تھا۔ آخر وہ کون تھا جس نے ایک ہی رات میں مجھ سے میرے جینے کا حق چھین لیا تھا؟ میں نے اپنے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے جب میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میری آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میری نند تھی، کہنے لگی زینت آؤ باہر آؤ، ناشتہ کر لو۔ انشا حماد کی جڑواں بہن تھی۔ یہ 2 ہی بھائی بہن تھے۔ گھر میں کوئی اور مرد نہیں تھا جو میرے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلتا۔ آخر یہ کس نے کیا، یہی ایک سوال میری جان لے رہا تھا۔ میں اٹھ کے واش روم میں چلی گئی، اپنا منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لانچ میں ناشتے پر حماد اور انشا ہی تھے۔ میری سانس نہیں تھی، شاید طبیعت خراب کی وجہ سے وہ سو رہی تھی۔ میں حماد کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بہن کو ڈانٹ رہا تھا۔ اس نے حماد کے بارے میں مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگی کہ وہ تھک چکی تھی اور اسی لیے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہیں مجھ پر ایک بات کا اظہار اور ہوا، اور انشا کہنے لگی کہ رات کو ہمارے گھر کی لائٹ چلی گئی تھی، حالانکہ سارے محلے میں لائٹ تھی۔ یہ سن کر تو میرے ہاتھ میں پکڑا نوالا وہیں تھم گیا۔ وہ کہنے لگی بھائی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر کی لائٹ کیسے بند ہو گئی۔ پوری رات لائٹ بند رہی، اور جب فجر کے بعد میں نے دیکھا تو کسی نے ہمارے گھر کا مین سوئچ آف کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کس نے یہ سب کیا تھا۔ اسی اندھیرے نے میرے سے سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ حماد انشا کی بات سن کر پہلے تو سوچنے لگا، پھر کندھا اٹھا کر بولا، ہو سکتا ہے کہ میرے دوستوں میں سے کسی نے یہ شرارت کی ہو، اپنے گھر کو جاتے ہوئے سوئچ آف کر گئے ہوں۔ یہ کہہ کے حماد نے تو بات ہی ختم کر دی۔ میں ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اسی سوچ میں گمسم تھی کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا آخر کون تھا، جب میرے موبائل پہ بیل بجنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو کوئی اننون نمبر تھا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ وہی شخص تھا۔ کہنے لگا کیسی ہو زینت؟ اس کی آواز سن کر میرے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ اس کے پاس میرا نمبر بھی تھا۔ کون تھا وہ؟ میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ میں نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا کون ہو تم؟ میری بات سن کر ایک ہنسی گونجی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ بھی یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں کون ہوں؟ گزشتہ رات بھول گئی ہو کیا؟ ہائے مجھے وہ لمحات ابھی تک کوئی حسین خواب لگ رہے ہیں۔ کہو تو کل کی ملاقات آج پھر سے دہراؤں؟ یہ بات سن کر تو میرے کان میں سیٹیوں کی سنسناہٹ ہونے لگی۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میری بات پر وہ پھر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھا تو میں پاگل ہو گیا تھا، اس لیے مجھ سے تو رہا نہیں گیا۔ اس کی اس قسم کی باتیں میں بالکل بھی سننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ کون ہو سکتا ہے یہ شخص جسے میرا نمبر تک معلوم تھا؟ کتنی بےہودگی سے وہ اپنے گناہ کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ اس قدر بے چین تھا کہ شاید میں اپنی تکلیف اور اذیت کو لفظ میں بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پورا دن میرا پریشانی میں گزرا، لیکن رات کو مجھے پھر سے اس نمبر سے میسج آیا کہ اگر میں نے حماد کو اپنے قریب آنے دیا تو وہ شخص میرا راز فاش کر دے گا اور حماد سے یہ کہہ دے گا کہ یہ میرا اس سے شادی سے پہلے کا ہی چکر ہے اور وہ میرے ساتھ ہر قسم کے تعلقات بھی قائم کر چکا ہے۔ اس بات کو میں نے حماد سے چھپایا۔ وہ میری زندگی برباد کر گیا تھا۔ میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کون ہے۔ میں نے اپنے ماضی کو اپنے دماغ میں کھنگال کے رکھ دیا تھا اور مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں آیا جو میری زندگی کو یوں برباد کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے میری ایسی تصویر دکھائی جو شاید اس نے شادی کی پہلی رات ہی لی تھی، جب میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے کئی بار اس سے یہ سوال دہرایا اور پوچھا کہ کون ہے وہ اور کیوں میری زندگی برباد کر رہا ہے، لیکن جواب میں وہ ہنسنے لگتا۔ لیکن یہ راز بہت دیر تک راز نہیں رہا۔
حماد جب بھی رات کو میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تو میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے دور کر دیتی، لیکن ظاہر ہے وہ میرا شوہر تھا، کب تک مجھ سے دور رہ سکتا تھا؟ میرے دل میں ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ اگر حماد میرے قریب آیا تو اسے میری پہلی رات کا سچ معلوم ہو جائے گا اور وہ مجھے طلاق بھی دے سکتا ہے۔ ایک عورت کے لیے شادی کے بعد اس کا گھر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی عورت شادی کے بعد طلاق لینا نہیں چاہتی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرے دل میں ہر وقت ڈر لگا رہنے لگا۔ ایک بار یوں ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری نند انشا کی منگنی اپنے کزن سے ہو چکی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے گھر آیا تو میری ساس نے صبح ہی مجھے کہہ دیا کہ رات کا کھانا جاوید ہمارے ساتھ ہی کھائے گا۔ میں نے کھانے کا اہتمام بھی کیا تھا۔ رات کو جب جاوید آیا تو میں کچن میں مصروف تھی۔ انشا بھی کھانے میں میری مدد کرا رہی تھی۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو انشا کہنے لگی، پلیز بھابھی، جاوید کے سامنے یہ مت کہنا کہ یہ کھانا آپ نے بنایا ہے، بس یہی بتائیے گا کہ کھانا میں نے بنایا ہے، میری ذرا ویلیو بڑھ جائے گی۔ وہ ہر بار میرے کھانے میں نقص نکالتا ہے۔ انشا کی کیفیت میں جان سکتی تھی۔ ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف اس کا ہونے والا شوہر کرے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے، کہہ دوں گی۔ وہ بھی خوش ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے کھانا ٹیبل پر لگایا، جاوید سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ اچھا خوش مزاج نوجوان لڑکا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پہ سب بیٹھ چکے تھے۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جاوید مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہوئی تھی۔ میں حماد کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کھانے کا پہلا نوالا لیتے ہی اس نے کہا، کھانا بہت مزے کا ہے، یقیناً انشا نے نہیں بنایا ہوگا۔ لیکن انشا نے کہا کہ میں نے ہی بنایا ہے، بے شک بھابھی سے پوچھ لو۔ میں کھانا کھا رہی تھی، لیکن جاوید کی آواز سن کر میرا نوالا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں جو کچھ میں نے دیکھا میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بڑی عجیب سی مسکراہٹ سجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ آواز میں کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کی سرگوشی نے تو میری نیند اڑا کے رکھ دی تھی۔ میری نیند، میرا چین، سکھ سب برباد کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کھانا اتنا مزے کا بنا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کھانا بنانے والے کے ہاتھ چوم لوں۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھ کے بول رہا تھا اور اسی لہجے میں جو لہجہ اس نے پہلی رات اپنایا تھا۔ تو میری سانس اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میری سانس کا بھانجا تھا۔ وہ اس کی کمر پہ تھپکی لگا کر کہنے لگی کہ شرم کرو۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی، اس کا کہکہا لگانے کا انداز مجھے بالکل وہی لگا۔ میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کہیں مند زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری نند کا ہونے والا شوہر میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کر سکتا ہے۔ میں نے تو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، جانتی بھی نہیں تھی، پھر کیوں اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ کھانا بیچ میں چھوڑ کے میں وہاں سے اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرے فون پہ میسج آیا کہ میں کل دوپہر کو ایک ہوٹل کے کمرے میں پہنچوں، ورنہ وہ یہ راز سب کو بتا دے گا۔ میں نے موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر میں سچ بول دیتی ہوں تو میری باتوں پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ میں اس کشمکش میں مبتلا تھی کہ ہوٹل میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ رات کو جب حماد میرے کمرے میں آئے تو کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ ٹھیک ہے، شادی کی رات میں اپنی امی کے ساتھ اسپتال چلا گیا تھا، تمہیں اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن اس بات کی سزا تم مجھے کب تک دیتی رہو گی؟ میں چپ تھی، خاموش تھی۔ کیا جواب دیتی کہ میں کسی مصیبت میں پھنس چکی ہوں؟ پتہ نہیں وہ میری بات کا اعتبار کرتے بھی یا نہیں۔ میں نے کہا کہ حماد، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ میرے سوال پر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، کیا مطلب؟ ابھی میں نے تم سے محبت کی ہی کب ہے؟ تم نے ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ شاید شرارت کے موڈ میں تھے، لیکن میں سنجیدہ تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو جاوید کیسا لگتا ہے؟ میرے سوال پر کہنے لگے کہ ہم دونوں کے درمیان میں یہ جاوید کہاں سے آ ٹپکا؟ میں نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ لڑکا کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے، اچھا ہے، میری خالہ کا بیٹا ہے، وہ بھی اکلوتا۔ ہاں، کچھ عیاش مزاج کا ہے، لیکن ظاہر ہے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، شادی کے بعد وہ خود ہی سدھر جائے گا۔
میں نے کہا مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ میری بات سن کر حماد نے ماتھا چوڑا کر کے چڑھا لیا۔ وہ کہنے لگا آج تو یہ کہہ دیا لیکن آئندہ مت کہنا۔ امی اور انشا کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ امی کو اپنے بھانجے سے بڑی محبت ہے۔ میں یہ ہمت جمع کر رہی تھی کہ حماد سے بات کروں گی، مگر میں خاموش ہی ہو گئی۔ اگلے روز میں ہوٹل گئی تو جاوید پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ دیکھ لو، آخر آ ہی گئی تم، میں جانتا تھا کہ تم نے آنا ہی تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا میں نے جب پہلی بار تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، بس میرا دل تم پہ آ گیا تھا، اس لیے میں نے اپنی خالہ کے کھانے میں ایسی چیز ڈال دی جس سے ان کا بی پی ہائی ہو گیا۔ مجبوری میں حماد کو ان کے ساتھ اسپتال جانا پڑا، اور پھر میں نے مین سوئچ بند کر دیا اور تمہارے کمرے میں آ گیا۔ انشا کی نظر میں گھر سے جا چکا تھا۔ مجھے جو چیز اچھی لگ جائے نا زینت، ممکن ہی نہیں کہ جاوید اسے چھوڑ دے، اور اب وہ ہر بات کا اعتراف کر چکا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر حماد کھڑا تھا۔ حماد کو اپنے ساتھ لائی تاکہ وہ حقیقت جان جائے۔ اس وقت حماد کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی۔ جاوید کی تو رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ حماد نے جاوید کو بہت مارا اور انشا کا رشتہ بھی اس سے توڑ دیا۔ حماد میرے سامنے شرمندہ تھا اور میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری بات اس گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ میری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ حماد نے مجھے دل سے اپنا لیا تھا اور اب ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔